کی جن و بشر کی شاہ و گدا، کی جن و بشر اور کی شاہ و گدا، اٹھ جسوی نصیر و شان خدا۔ ابھی مجھ سے پہلے جو ہمارے ایک ذاکر بول رہے تھے، بڑی محبت کا اظہار کر رہے تھے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا یہ مفہوم اس انداز میں شاید نہیں بنتا ہو، اس لیے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اسماء حسنہ میں سے ہے۔ اللہ کا اسم ذات جو ہے وہ اللہ ہے۔ اسماء حسنہ بہت سے ہیں۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا۔ اللہ کا صفاتی نام لینا اور ہے، اللہ کا ذاتی نام لینا اور ہے۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اللہ کا نام علی نہیں ہے۔ علی عظیم ہے، علی صفاتی نام ہے، ذاتی نام نہیں ہے۔ سمجھ آئی نا؟ حضرت پیر میر علی شاہ پر یہ فکرہ کسا گیا کہ میر علی شاہ شیعہ تھے۔ پیر میر علی شاہ نے تقیہ کیا تھا، پیر میر علی شاہ شیعہ تھے۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ بات یہ ہے، مجھ سے پہلے بہت بڑے امام شافعی نے وہ کہہ گئے تھے کہ لو کان رفضن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض، کہ اگر آل محمد سے محبت کرنا شیعہ پن ہے تو میں جن و انسان کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ شافعی آج سے رافضی ہے، آج سے شیعہ ہے۔ دیکھیں، آپ کا ماشاءاللہ ایک اپنا مذاق ہے، ذوق ہے، لیکن میں چونکہ آپ کو پتہ ہے میں جس جہاں کا ہوں اور میرا عقیدہ کیا ہے، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، تو میں اس عقیدے کے باوجود کہہ رہا ہوں، میرا اپنا عقیدہ اور ہے، لیکن میں اس اہل سنہ والجماع کے عقیدہ کے سے ذرا ہٹ کر میں کہہ رہا ہوں۔ آپ ذرا ہٹ کر نہیں کو بول سکتے شاید، بٹ ہٹ کر نہ بولیں، کیونکہ شیعہ مسلک سے آپ ذرا ہٹ کر نہیں بول سکتے، کیونکہ آپ پر اعتراض کیا جائے گا کہ تم شیعہ مسلک کو چھوڑ گئے۔ تو میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میں اہل سنت سے بھی ذرا نکل کر بول رہا ہوں۔ ہاں، میں نکل کر، وہ آپ نکل کر نہیں بول سکتے، میں بول رہا ہوں۔ پھر دیکھیں دلیری میری ہوئی کہ آپ کی ہوئی؟ ہاں، میں جو بول رہا ہوں، لیکن کچھ معذرت کے ساتھ ایک میں جملہ یہ بھی کہتا چلوں، یہ سنیوں کی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں نے جو حقائق خود پڑھے ہیں، میں اللہ کے فضل سے، میرے پاس اگر اتنے پیسے نہیں اللہ نے دیے ہوئے ہیں مجھے، لیکن اس سے زیادہ دو چار لفظ علم کے دیے، پیسوں سے زیادہ مجھے علم دیا ہے، تو میں اس پر فخر کرتا ہوں کہ اس کی عطا ہے۔ میں نے بڑا مطالعہ کیا، میں نے اپنی عمر سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کیا، میری عمر کم ہے، میری کتاب کا مطالعہ بہت زیادہ ہے۔ تو میں اس پر عرض کروں کہ اگر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی کوئی زیادتی ہوتی، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس نیلی چھت والے خالق اور آسمان کے اور زمین کے خالق کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے زیادتی کی ہوتی فاطمہ الزہرا یا آل محمد سے، تو آج میں سنیت کو چھوڑ دیتا اور میں آپ کے مسلک میں آ جاتا۔ انہوں نے، میں آپ کو قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں یعنی صدیق اکبر کا جو احترام تھا سیدہ فاطمہ الزہرا اور جو ان کی اولاد کے ساتھ، اور جو وہ باغ فدق کا مسئلہ ہے، وہ کسی موقع پر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اصل بات کیا تھی۔ یہ غلط فہمی ہمارے علماء، آپ کے علماء، تاریخ مختلف روایات سے اٹھی پڑی ہے، بھری پڑی ہے، اس میں مختلف قسم کی روایتیں گھسی ہوئی ہیں، اس میں ان لوگوں کے دل جو دور کیے ہیں امت کے صحابہ سے، وہ اس لیے ہیں کہ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو سیدہ زہرا اور جناب علی المرتضیٰ اور اس کی اولاد کا غلام نہ ہو۔ فاروق اعظم جس کی اکثر گفتگو کا حصہ جب بولتا تھا تو اللہ فرماتا تھا کہ الوحی الحق ینطق علی لسان عمر، کہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ اور جو یہ پردہ آپ کو پتہ ہے، سب سے پہلے پردہ حضرت عمر نے منع کیا حضور کی ازواج مطہرات کو کہ تم پہلے بے پردہ ہو کر باہر نہ آیا کرو۔ آیت اتر آئی کہ جو عمر کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے،
20 مسائل ہیں، پوچھئے شیعہ علماء سے، سنیوں سے پوچھے، وہابیوں سے پوچھے، تمام متفق ہیں کہ رف رف پر بیٹھنے والا، براق کی پشت پر بیٹھنے والا، رسولوں کی امامت کرانے والا، شب اسراء کا دولہا، عرش کی سیر کرنے والا، لی معلّہ وقت ان کا قائل، جس کے سہرے ماتھے پر شفاعت کا تاج ہوگا، جس کا قیامت کے دن پورے میدان حشر پر راج ہوگا. جی یہ وہی شخصیت سواری بنی ہوئی ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر فاروق اعظم کے دل میں حسن حسین کی یا اس گھر کا بغض ہوتا تو یہ حدیث کی روایت کیوں کرتے؟ سنیے آپ بھی، حضرت فاروق اعظم کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. فاروق اعظم فرماتے ہیں میں ایک دفعہ گیا تو حضور گھوڑا بنے ہوئے تھے. میں کانپ گیا، لرز گیا کہ حضور گھوڑے بنے ہوئے، اور جناب حسین بیٹھے ہوئے، ایک دائیں طرف کی زلف جو ہے وہ کھینچتے ہیں تو حضور جو ہے ادھر مڑ جاتے ہیں، اور بائیں طرف کی زلف کھینچتے ہیں تو حضور ادھر مڑ جاتے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں کانپ گیا. میں نے کہا، حسین کو میں نے مخاطب کر کے کہا، نیمل مرکب یا غلام اوے نڈیا بہو سونا کوڑا لبے. پنجابی جیسا میں نے، اوے نڈیا بہو سونا کوڑا لبے. حضور نے وہیں سے التفات فرمائی اور میری طرف دیکھا. حضور فرمانے لگے کہ نیمر راکب یا عمر، اگر کوڑا چنگا تو سوار بھی تک سوار کیسا ہے؟ تو نون والو، اللہ تعالیٰ آپ کو ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو میں نے باتیں کی. اور میں نے کسی فرقے کی نمائندگی نہیں کی، بلکہ میں نے فرقوں سے اوپر ہو کر آپ کے سامنے حق پہنچایا. اور میں نہ سنی بن کر آپ کے سامنے آیا ہوں، نہ شیعہ بن کر آیا ہوں، ایک مسلمان اور ایک تاریخ کا قاری بن کر آپ کے سامنے آیا ہوں. آپ اگر اہل بیت کی محبت اور عزت کے سلسلے میں سوچتے ہیں تو خدا را صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کی عزت کا بھی خیال کریں. وہ آپ کی مائیں ہیں، اور صحابہ کرام جو ہیں مخدوم صحابہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم، جن کی شان ابھی میں نے بتائی کہ وہ اہل بیت کے غلام ہیں. اگر آپ کے علماء دین کے سلسلے میں کوئی غلط روایت بیان کرتے ہیں تو وہ غلط ہے، میں ان سے بھی گفتگو کر سکتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. میں ان کی نمائندگی نہیں کر رہا، میرا حق بنتا ہے کہ ان کا جو آل زہرا اور زہرا سے جو دروازے سے تعلق تھا صحابہ کبار کا، میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو. کل ایسا نہ ہو کہ فاطمہ الزہرا آپ کو پکڑ لیں اور کہیں کہ صدیق اکبر میرے حق میں اچھا تھا، فاروق اچھا تھا، عبداللہ ابن مسعود اچھا تھا، عبداللہ ابن عمر اچھا تھا، طلحہ اچھا تھا، ابو ہریرہ اچھا تھا، خباب اچھا تھا، یاسر اچھا تھا، عمار اچھا تھا. تم اس کو کیوں گالیاں نکالتے رہے؟ تم اس کو برا بلا کیوں کہتے رہے؟ میں آج اس کی ضمانت کرتی ہوں، کل آپ کیا کریں گے؟ سوچیں، غور کریں. یہ بڑا مقام کا، یہ بڑا حب اہل بیت کا. اور میں اور ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو دشمنان اہل بیت ہیں، جو صحابہ کے عظمت اور محبت کی آڑ میں اہل بیت کو گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ دنیا کے حصول اور تخت کے حصول کے لیے حسین کربلا میں گیا. لخ لعنت آئی تم پر، شرم آنی چاہیے تم پر، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ حسین اس لیے گیا، اس کے تو جوتوں میں باتا ہوتا جو تخت تھا. حسین مکے میں بیٹھتا، اپنے دندانہ کی گدی پر بیٹھ دیتا، گدی نشین ہو جاتا. آج کل تو جن کا حق نہیں بھی بنتا وہ بھی گدیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، جو گدی جن کو دور کہتی ہے کہ دفع ہو جاؤ تم اس کے قابل نہیں، وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. تو حسین تو گدی پر بیٹھنے کے قابل تھا، حسین گدی پر بیٹھنے کے قابل تھا.